من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 جمادی الثانی 1437 ہجری بمطابق 21 مارچ 2016 بعنوان خارجی کسے کہتے ہیں، خارجیت کیا ہے شریعت کی روشنی میں، اور مقرر صاحب ہے ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. شریعت انفارمیشن کی یہ 621ویں نشست ہے. میں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کو اس شعر کی سے دعوت دوں گا. یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اکرام، اسلام ہمدردی، غم گساری اور دوسروں کے ساتھ شفقت، مروت، محبت، اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کی لفظی معنی کو جو ہے اسلام جو بنا ہے سلام سے بنا ہے، جس کے معنی سلامتی کے. اسلام کا یہ اصول ہے کہ اسلام کے دامن میں جو آتا ہے اس کو بھی سلامتی دیتا ہے، اور اسلام کی مخالفت میں جو نہیں آتا اس کے لیے بھی سلامت بن کے رہتا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اور اسلام کے سب سے آخری نبی و آخری رسول ہمارے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ ہے کہ جو ہے اسلام کی تعلیمات رحم کی، کرم کی، شفقت کی، محبت کی، مروت کی. اور اسلام کے جو نبی ہیں آخری، وہ خود جو ہے سرتاپا رحمت، دوسروں کے لیے رحمت بن کر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، انسانوں کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق پر آپ کی رحمت کے اثرات ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. میں کچھ میری بات کو آگے بڑھانے کے لیے 1-2 مثال جو ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ایک درخت کے قریب گئے، اس پہ گھونسلہ نظر آیا اور اس میں ایک چڑیا کے بچے تھے، اور اپنے آستین میں ان بچوں کو رکھ لیا، آستین کو بند کیا. وہ چڑیا کی ماں جو چڑیا تھی وہ ان کے سر پہ منڈلاتی ہوئی چکچ آوازیں کرتی ہوئی آنے لگی. اس نے فرمایا کہ اس چڑیا کو کس نے تکلیف دی؟ وہ صحابہ رسول نے فرمایا رسول اللہ میں نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا. کہا اس کی ممتا دیکھو کتنی بے چین اور بے قرار ہے، ان بچوں کو لے جا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دو. اب دیکھیے کہ آپ کتنی رحمت. فرمایا کہ کوئی ہرے درخت کو
کاٹو مت بلا وجہ. دیکھیے آپ کیسی کہ درخت پر بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. نباتات، جمادات، کوئی چیز ایسی چھٹی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر نہ ہو. حضرات گرامی، اسلام بہت محبت کا، غم گساری کی تعلیم دینے والا مذہب ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو دو ہی گروہ تھے. ایک یہ کہ اہل ایمان، یہ دوسرا گروہ کہ جن کو آپ کافر اور مشرک کہہ سکتے ہیں، بڑے یہ اشد، یہ بھی ادھر تھے تو پکے مسلمان. کوئی تیسرا گروہ حضور وسلم کی مکی حیات طیبہ میں پیدا نہیں ہوا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 13 سال کے بعد اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو وہاں دو شخصیتیں ایسی تھی جن کی وجہ سے ایک گروہ پورا بن گیا. ایک شخص کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. مدینہ کی جو شہری آبادی تھی مدینہ منورہ کی، وہ اصل میں دو انصاری قبائل پر مشتمل تھی. ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج. خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ خزرج بنسبت اوس کے ذرا بڑا قبیلہ تھا اور ان دونوں میں اکثر جنگیں بھی ہوتی. اور مدینہ منورہ کی جو شہری آبادی تھی جس کا نام یثرب تھا پہلے، اس کے اطراف یہودی قلعوں میں رہتے تھے. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور کبھی یہودیوں کی اور اہل یثرب کا جھگڑا ہوتا تو وہ کہتے کہ وہ آخری رسول آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کے تمہارا بتائیں گے. یہ آواز یہ یثرب کے، جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، ان کے لوگوں کے کانوں میں پڑ چکی تھی. عزیزان گرامی، جو شہری آبادی تھی مدینہ منورہ کی، جو یہ دو قبائل پر مشتمل تھی، ان دونوں کے سرداروں کی ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ مدینہ میں ایک ریاست قائم کی جائے، ایک حکومت ہو، تو اس کے لیے کوئی بادشاہ ہو. تو اتفاق خزرج اور اوس کا خزرج کے ایک سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا خودداور تھا اور بہت سیاس. اس کے بارے میں مانا جاتا کہ سیاست سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے سیکھو. تو کہا گیا کہ ہمارا سردار بھی ہے اور بڑا سیاس ہے، اس کو بادشاہ بنایا جائے. اب یہ بات طے ہو چکی. اب تیاری شروع کر دی گئی. اوس اور خزرج نے اپنے اپنے حصے کا پیسہ دیا تاکہ ایک سونے کا تاج تیار کیا جائے تاکہ وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پہنایا جائے. ایک اور شخص تھا ابو عامر رافع اس کا نام تھا. یہ جو ہے بڑا دیندار تھا. صبح ہوتے ہی عورتیں اپنے معصوم بچوں کو جن کی طبیعت خراب ہوتی، بیمار ہوتے، بخار ہوتا، لے کے ٹھہرتی. اس کے گھر کے سامنے ایک لمبی لائن کیوں لگ جاتی عورتوں کی اپنے بچوں کو لے کر آنے والی. تو اس کے زہد اور تقوی اور عبادتوں کے چرچے یہ سب کی جگہ تھی. لیکن جیسے ہی آفتاب رسالت طلوع ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، آپ سوچ لیجئے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے کے بعد کس بادشاہت کی بادشاہی کا چراغ جلنے کے امکانات تھے. ختم ہو گئے امکانات پورے. کون ایسا عابد و زاہد تھا جس کی عبادت اور زہد کے ڈنکے بجائے جا سکتے تھے اللہ کے نبی سے سمانے کے بعد؟ ساری خصوصیات کے منبع اور سر چشمہ ذات خود مدینہ منورہ میں آ چکی تھی. ان دونوں کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ نہ آتے مدینہ تو یہ کہتا کہ میں بادشاہ بن جاتا، اور دوسرا کہتا تھا کہ میری عبادت اور زہد کے تخمے بند جو ڈنکے بجتے، اور آج دیکھو میرے گھر کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا بچوں کو پڑھانے کے لیے. ان دونوں کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عداوت پیدا ہوگی اور یہ عداوت نفرت میں بدلی. یہ نفرت بڑھتے بڑھتے نفاق میں بدل گئی. اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اندر اندر سازشیں کرتے تاکہ جو حضور علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. ان کی سازشیں بہت زیادہ بڑھ گئی. کہ غزوہ احد کے موقع پر تو یہ ہوا کہ 350 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو تھے ان کو توڑ لیا گیا اور جو ہے 3000 کے سامنے 650 کے قریب مسلمان رہ گئے. یہ کہہ کہ میری بات نہیں مانی گئی، وہ عبداللہ ابن ابی سلیل نے ان کو توڑ کر اپنے ساتھ لے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں تکلیف بھی. پھر ایک موقع یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے
تو عبداللہ ابن ابی سلول کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی تھی، اس نے کہا کہ آج نعوذ باللہ من ذالک وہ شخص جو سب سے برا ہے، میں اس کو مدینے کے حدود میں داخل نہیں ہونے دوں۔ یہ اطلاع کسی نے، ان کے صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ باپ سے پہلے مدینے کی سرحد پر پہنچ گئے اور تلوار میان سے نکال کر کہنے لگے کہ آج دیکھوں گا کہ میں کون ذلیل ہے، اور جو ذلیل ہے اس کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے باپ کی گردن اڑا، تو سب کو اطلاع دی۔ حضور نے بلا بھیجا، جب عبداللہ آئے تو عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں باپ کا سر تن سے جدا کر دوں اور آپ کے خط میں ملا کر دوں۔ اس کی گستاخیاں بہت بڑھ گئی۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا عبداللہ اس کو چھوڑ دے، اب یہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز صرف ریاکاری ہے، نفاق کی نماز ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گستاخ، ایسے منافق جو رئیس المنافقین ہے، اور حضور نے اس کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دی کسی صاحب۔ عزیزان گرامی، منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ دوزخ کی سب سے نچلے مقام پر جس کو رکھا جائے گا، جب سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، وہ منافقین کو وہاں رکھا جائے گا۔ بظاہر مسلمان، لیکن دل اسلام پر پورے کا پورا اسلامی تعلیمات پر یقین نہیں، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی، ان کی سازشیں بہت زیادہ پڑی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی رسول ہے، ان کو سر النبی یعنی نبی کے رازدار کا لقب دیا گیا تھا، حضرت حذیفہ ابن الایمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو سارے منافقین کے نام بتا دیے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی عائد کر دی کہ کسی صورت میں تم نام کسی اور کو نہیں بتانا۔ دیکھیے منافقین کی بھی پردہ پوشی اس سب نے کیسی۔ اب یہاں سے بات ملتی ہے کہ چاہے آدمی کتنا ہی برا ہو اور کتنی سازش وقت کے نبی کے خلاف کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا 2.5 سال کا دور تھا، آپ نے کوئی انتخاب نہیں لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، اور آپ کی جلال کی کیفیت یہ تھی کہ بڑے بڑے کانپتے تھے اور ہمیشہ کھولنا ہاتھ میں رکھتے، لیکن آپ نے کبھی ان کی نکیر نہیں کی، ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں کی، کبھی نہیں کی منافقین کے بارے میں، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا جو کلمہ اور نماز پڑھتے چھوڑ دو۔ ہاں کوئی کھل کے اسلام کے خلاف بولتا، اسلام کا باغی ہو جاتا، تو پھر اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی۔ عزیزان گرامی، میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اصل میں پس منظر ہے میرے عنوان کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کے درمیان بعض مسائل میں بڑا شدید اختلاف رہا، اور اختلاف کا آغاز ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہی، لیکن کسی صحابی نے کسی کی تکفیر نہیں کی، کسی کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ آپس میں ان کے درمیان بحث اور مباحثے بھی ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے میں بھی بعض فقہی مسائل پر صحابہ کے درمیان اختلاف رائے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی تائید کی نہ مخالفت کی۔ ایسے مسائل جو مستحبات کے ہیں اس میں ان کو اجازت دے دی کہ اپنی رائے کے مطابق وہ عمل کر سکتے ہیں، جہاں اسلامی شرعی کوئی حدود نہیں ٹوٹتے تھے وہاں اجازت دی۔ محترم حاضرین اکرام، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان یہودیوں سے ہوا، اور یہودی جو ہے وہ ہیں جنہوں نے انسانوں کو بڑے سے بڑے گروہوں کو گمراہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب کہ اللہ کا ان پر ہمیشہ ہمیشہ غضب ہے۔ یہ اللہ کی دھتکاری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شیطان کا معاملہ یہ کہ جو خود دوزخ میں جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ سب کو دوزخ میں لے جائے، ان کی کیفیت ہی۔ ایک شخص تھا یہودی، اس کا نام تھا پالس۔ اس نے عیسائیت قبول کی، اور عیسائیت قبول کر کے عیسائیوں کا جو طریقہ عبادت تھا اس کو ایسے اختیار کیا کہ ایک موقع پر لوگ اس کو سینٹ پالس بولنے لگے۔ ایک بڑے مقام پر پہنچ گیا۔ جب اس بڑے مقام پر پہنچ گیا تو اس نے عیسائیت کو جو بنیادی عقیدے تھے اس کو تبدیل کر دیا۔ کہا کہ اب تم جو چاہے گناہ کرو، بس صرف شرط یہ ہے کہ تم جیسس کرسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لو، بس وہ پھانسی پہ چڑھ گئے تمہارے گناہ لے کے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے گمراہ کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک یہودی
جو اسلام قبول کر چکا تھا، عبداللہ ابن سبا اس کا نام تھا، اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن اندر اندر اس نے کئی سازشیں کی، اور یہ سازشیں اتنی آگے بڑھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ ان کی لگائی بھی آگ تھی کہ وہ لوگ جو ہے گروہ در گروہ، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں آ گئے، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، انہوں نے وقت کے خلیفہ کو شہید کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ پہلا خون تھا جو مسلمان بلوائیوں کی طرف سے خلیفہ وقت کا ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تحریک آگے بڑھی اور ایسے ایسے خیالات لوگوں کے درمیان پیدا کیے جانے لگے جو ہے گمراہی کی طرف جاتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایسے خیالات کو روکا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس وقت صحابہ جید صحابہ کے درمیان خلافت کے بارے میں اختلاف ہوا، اور ہمارا یہ ہے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور ان کے خلاف جو تھے ان کی بھی اجتہادی غلطی ہے، جو اجتہاد کی بنیاد پہ وہ جو صحیح سمجھتے تھے انہوں نے کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں فوجیں لڑ رہی تھیں، ایک طرف سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تھی۔ تو دونوں میں بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان دونوں میں مشاورت کرائی، دونوں کے درمیان بات کرائی، اور یہ طے پایا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ایک نمائندے کو حکم بنا دیا جائے، اور دونوں مل کر جو فیصلہ کریں اس کو قبول کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ میں یہ تفصیلات میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، کسی اور موقع پر بتایا جا سکتا ہے۔ یہ ہوا کہ ان دونوں کے فیصلے کے بعد اختلاف پیدا ہوا، دونوں گروہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن اختلاف پیدا ہونے کے باوجود ایک گروہ وہ پیدا ہو گیا اس وقت جو کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں، اور نعوذ باللہ من ذلک علی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کے دونوں نعوذ باللہ من ذلک حاکم انسان کو بنا کر کفر کی روش اختیار کی۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی آیت دلیل میں لاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھتے صحیح ہے، مطلب غلط لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ پڑھتے تلاوت صحیح کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل ان لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا امیر بنا کے، اور فرمایا تصفیہ کرو، تصفیہ کا اختیار دیا مسلمانوں پر۔ کوئی قاضی کبھی نہیں ہوگا پھر کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تصفیہ، دنیاوی معاملات اختلاف جب ہوتے ہیں کسی کو حاکم بنایا جائے گا، قاضی جس کو جج کہتے ہیں، وہ فیصلے کا اختیار دنیا میں دیا جائے گا۔ لیکن ایسا گروہ پیدا ہوا، ان گروہ کو جو ہے خارجی کہا جاتا ہے۔ جو عرب میں رہ کے آئے وہ اکثر جانتے ہیں اس لفظ کو، عرب جو ہے باہر کے لوگوں کو خارجی کہتے ہیں، یعنی باہر والے یا باہر کے لوگ، یعنی ان کی آبادی سے ان کے علاقے سے تعلق نہیں، غیر علاقے کے لوگ خارجی ان کو کہتے ہیں۔ یہاں پر خارجی وہ جو عرب کہتے ہیں وہ الگ معنوں میں، یہاں شریعت کی روشنی میں جو بات آپ سے کر رہا جا رہا ہوں، یہ خارجی میں یا یہ نسبت ہے، یا نسبت اس کو کہتے ہیں۔ یہ نسبت ہوتی ہے اس خاص گروہ کی طرف جو خاص عقیدہ رکھتا ہے، اور اس عقیدے کا تعلق اسلام سے نہیں، اسلام کی تعلیمات سے نہیں، صحابہ کے اجماع سے نہیں۔ حالانکہ دو گروہ تھے اس وقت، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن دونوں نے ان کو خارجی قرار دیا، یہ اسلام سے خارج، اس لیے کہ جو ہے انہوں نے کلمہ گو کے خون کو اپنے فکر کے مطابق قرآن کو سمجھ کر حلال قرار دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خارجی ان کو کہا جاتا ہے جو ایک کلمہ گو بھائی کے خون کو اپنے افکار کی بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے بھی قتل کرنے سے منع فرما دیا، کہا کہ اب یہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو چھوڑو۔ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کی تکفیر کے بعد اس کا قتل کرنا، یہ خارجی ہے، ان کو خارجی کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ گروہ تھا مقام نینوا پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھیرا
گھیر کے ان کو قتل کیا، ان کو مارا، اور وہاں تک مارے کہ ان میں سے جو کمزور تھے تائب ہو گئے، جو طاقتور تھے لڑ لڑ کے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑا نہیں۔ یہ ہے خارجی جن کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے اب کس کس کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کا خون ہم پر حلال ہے، اور یہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذلک۔ کسی مسلمان کلمہ کو کی تکفیر کرنا، اس کو کافر کہنا، یہ اصل میں خارجی ذہنیت ہے، اس کو کہیں گے خارجی، خاص اصطلاح ہے یہ ہماری شریعت کی کہ خارجی وہ جو اسلام سے خارج ہو گیا اپنے غلط افکار کی بنیاد پر، غلط عقیدے کی بنیاد۔ عزیزان گرامی، اس دور میں بھی کوئی مسلمانوں کا گروہ کسی کلمہ گو مسلمان کو مسلک کی بنیاد پر، مکتب کی بنیاد پر، اپنی فکری اپنے افکار کی بنیاد پر، اپنی فکری رائے کی بنیاد پر جو ہے اس کی تکفیر کرتا ہے اور اس کا قتل ضروری سمجھتا ہے، اس کے قتل کو حلال قرار، جائز قرار دیتا ہے، وہ اصل میں خارجیت ہے، وہ خارجی گروہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ کسی مسلمان کا خون کبھی بھی حلال نہیں۔ ہاں، اسلامی ریاست کا باغی ہو تو پھر اس کے لیے ہے، اسلامی ریاست کا باغی ہو گیا ہے تو بغاوت پہ اتر آیا تو ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچایا عبداللہ ابن ابی بن سلول، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان کے صاحبزادے کو اور دوسرے صحابہ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ ابھی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، آج کل یہ بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے مسلک کی بنیاد پر ان کے اندر ایسی دڑاڑ پیدا کی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو اس وقت عالم عرب اس میں گھرا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ ملک شام پہ کلمہ گو کو مارتا ہے، یمن میں کلمہ گو کو مارتا ہے، لیبیا میں کلمہ گو کو مارتا ہے، شام میں کلمہ گو کو مارتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں ترک کو بھی اب نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ترک نے کئی مسلم ممالک کے معاملات میں اپنی رائے سختی سے دی امریکہ کے خلاف، تو اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2 وقت سے اس 10 دن کے اندر 2 وقت میں دھماکے ہو چکے ہیں اور سینکڑوں مسلمان ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہ جو ہے ہم دیکھیں کہ اس وقت یہ خارجیت ہے کہ کسی مسلمان کے خون کو جائز قرار دینا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید ایسی تعلیم دیتا ہے، یہ تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو ہے اگر کسی انسان کو لفظ انسان کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا، قرآن کسی نے بلا وجہ قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ کسی بھی غیر مسلم کو اس کے دین کی بنیاد پہ، اس کے مذہب کی بنیاد پہ نہیں مار سکتے۔ جہاد کا جو حکم ہے وہ جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ور ہو تو ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے، ورنہ خالی پلی رستہ جانے سے والے غیر مسلم کو بھی نہیں مارتے۔ تو ہمارے افکار کی بنیاد پر ہم کیسے کسی مسلم گروہ کے خلاف تلوار اٹھا سکتے؟ جو اس دور میں بھی اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار، وہ اصل میں خارجیت ہے، ہم ان کو خارجی قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور فرمایا اے حجر اسود تو بڑا متبرک ہے، لیکن اس کعبے کی دیوار اور اس حجرت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے میرے پاس۔ ایک مسلمان، فرمایا، یہ نے فرمایا میرے صحابی کی حرمت، دیکھیے مسلمان کو تو قیامت تک شامل کر لیا آپ نے جو کلمہ پڑھنے والا، ایک مسلمان کی میرے پاس حرمت ہے، خون کی بھی نہیں فرمایا، اس کی حرمت، اس کی عزت اس سے بڑھ کے کہ کعبے کی دیوار اور اس کے حجر اسود سے۔ محترم حاضرین اکرام، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اگر کوئی جو ہے ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی فکری غلطیوں کی بنیاد پر، اپنے افکار کی غلط کی بنیاد پر کسی مسلمان گروہ پہ، مسلم جماعت کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ اصل میں خارجیت اس دور میں ہوگی۔ یہ بڑا ہے کہ مسئلہ ہے اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ شدید اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے مسلم جماعتوں کے درمیان، مسلم مسالک کے درمیان، لیکن وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، جو قبلہ رو کے نماز پڑھتا ہے اور پھر جو ذبیحہ کا کھاتا ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اور اس کو تو اس حدود کو کوئی پھلانگتا ہے تو پھر وہ خارجی کہلاتا ہے، اور خارجیت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ ان کو خارجیت سمجھی جائے گا ان کے عمل کو جو مسلمان گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو اس قسم کا، تو اس کا نام لیا جائے، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے جسم لہو لہان ہے اور ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے۔
عزیزان گرامی، میں جب بول رہا ہوں تو میرے جو دل کی کیفیت ہے میں آپ کے سامنے دل چیر کے نہیں رکھ سکتا کہ اس وقت جو کیفیت عالم اسلام کی ہے صرف خون کے آنسوں کی روئے تو کم ہے کہ یہ ذہنیت ایسی پیدا کی گئی ہے، اور شدت پسندانہ مزاج جن گروہوں کا بنتا ہے وہ آگے چل کے اس روش کو اختیار کرتے ہیں۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس معاملات میں جو فقہی معاملات ہیں اس میں شدت پسندی کو روکا جائے۔ قرآن مجید کا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ حسن کے ساتھ جو ان کی تعریف کرتے ہیں، کہا گیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، ان کا معاملہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا معاملہ ہو تو بڑے مہربان، اور کفر کا معاملہ ہو تو کفر کے خلاف بڑے اشد۔ آپ دیکھیے آج ہماری کیفیت اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس ہے۔ یہ ذہنیت جو خارجیوں کی پیدا ہو گئی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آپس میں ہم دست و گریباں ہیں اور دوسروں کے مقابلے بڑے نرم ہم پڑے ہوئے، کیفیت بالکل دیگر ہوں اس کے الٹے۔ تو اصل میں میں چاہتا تھا کہ خارجی کیا ہے اور خارجیت کا تصور کب سے آیا، یہ اصل میں خارجی ذہنیت کی پیدا کرنے میں بھی جو تاریخ اسلام کے مطالعے سے جو بات بحثیت طالب علم کے میرے سامنے آتی ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ خارجی ذہن اس نے بنایا اور خارجی گروہ پیدا ہوا جن نے خارجیت کے راستے پر اختیار کیا، اور ان کے ذریعے بڑے بڑے مسلمان اکابر صحابہ کو بھی انہوں نے شہید کیا، بڑے بڑے صحابہ کا قتل و غارت گیری انہوں نے کی، اور ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ کسی مسلم گروہ کو، کسی مسلمان شخص کو اپنے افکار کی بنیاد پر جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کہتا ہے۔ یہ جو آج کل بحرین ہے، یہاں پر دو مسلمان بھائی حکمراں تھے جس کو آپ بحرین کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ان لوگوں نے پہلے عیسائی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے پاس پہنچا، اور جیسے خط ملا وہ دونوں بھائی پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، دونوں اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس زمانے میں جو ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ جو مذہب پہ ہوتا اس کی رعایا اسی مذہب پہ ہوتی، تو اکثر رعایا نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان، ہم بھی بادشاہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیں۔ لیکن کیونکہ عیسائیت کا اثر تھا، بہت سارے عیسائی تہوار منانا اور عیسائیوں کے طریقے پر عبادت کرنا رائج تھا، تو ان دونوں بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھ کے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیے کہ ہم عیسائی تھے اور ہماری رعایا بھی عیسائی تھی، اور لیکن ہم کو شک تردد ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس کو مسلمان سمجھیں ہماری رعایا میں اور کس کو عیسائی سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ 3 باتیں لکھا، فرمایا جو ہمارا کلمہ پڑھے، جو قبلہ رو کے نماز پڑھے، تیسری آپ نے فرمایا جو ہمارا ذبیحہ کھائے اس کو مسلمان سمجھے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی معیار قائم کرتے ہیں اختلافات پیدا کرنے کے لیے، تو مجھے نہیں معلوم ان کا کیا مقام ہوگا، میں کوئی مفتی نہیں، میں تو ایک معاملے سے طالب علم ہوں، لیکن وہ سوچ رہے کہ ہم اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر یا مشرک قرار دیتا ہے، کسی وجہ سے وہ کافر اور مشرک نہیں ہے، تو اس کا کفر اور شرک یہ الزام لگانے والے پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہم غور کر کے دیکھیں، ہمارے پاس تو ایسے ہو گیا، اگر میں اجازت دیں، آپ لوگ بڑے بزرگ بیٹھے برا نہ مانیں، میں بڑی بات نہیں کہتا، آپ ان سے پوچھئے کہ طہارت ہاتھ کے کتنے حصے سے اور کتنی انگلیوں سے لیتے، کتنا پانی طہارت کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کئی لوگوں سے میں پوچھ چکا، نہیں بتا سکتے۔ جن کو طہارت ابدش کے مسائل نہیں معلوم اور وہ بیٹھ کے جو ہے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسلمان جماعتوں کو برا بلا کہتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار اور نفرت کی فضا پیدا کرتے ہیں، یہ اصل میں خارجی ذہن کا انداز ہے، اور یہی خارجیت ہے کہ مسلمانوں کی تکفیر کرنا۔ آج تکفیر کریں گے، کل ان کو طاقت ملے، موقع ملے تو ان کے خلاف ہی ہتھیار میں اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ خارجی کیا ہے اور خارجیت کسے کہتے ہیں، اس پر میں نے مختصر سی آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ایسے گمراہ گروہوں سے ہم کو محفوظ رکھ، ایسے گمراہ عقائد سے ہم کو محفوظ رکھ۔ مالک وہ راستہ جو آپ کے پیارے حبیب سے ان کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، اس راستے پر چلائیے اور ہم سب میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائیے۔ مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے۔ مالک جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ مالک ہم سب میں محبت اور اخوت کا جو مضبوطی سے ہم کو رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دونوں کی افواج میں مقابلہ ہوا تو
مطلب کچھ اور سنتے آئے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں جنگ ہوئی، وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ سبجیکٹ الگ ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ خلافت کی دعوے دار ام المومنین نہیں تھی، خلیفہ کسی خاتون کو بنایا نہیں جاتا. خلافت کے وہ دعوے